نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اللہ کے دربار کے اندر جمع ہوں گے، اللہ رب العزت حساب کتاب شروع نہیں کر رہے ہوں گے، لوگ مارے مارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے اے آدم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر آپ کے اندر روح کو پھونکا، آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام انکار کریں گے اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو اللہ رب العزت کی جنت کے اندر آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ کون سی غلطی تھی وہ؟ اللہ رب العزت نے کہا تھا اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کے سارے پھل کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے بہکاوا ڈالا، اس درخت کا پھل کھایا، وہ غلطی کر بیٹھے۔ آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ہاں سفارش نہیں کریں گے۔ آدم علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف، وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے جن کو مبعوث کیا تھا، جب ان کے پاس جا کر سفارش کرو کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن نوح علیہ السلام بھی یہ بات کی حامی نہیں بھریں گے کہ میں اللہ رب العزت کے پاس جا کر آپ کی سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ اس کے بعد لوگ نوح علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ان جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ایک ہی جواب ملے گا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کر سکیں کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دیں۔ یہ جلیل القدر انبیاء ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے شریعتیں نازل کی ہیں، جن کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی ہے، جن سے اللہ رب العزت ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ان کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ وہ اپنے رب سے یہ کہہ سکے ہیں اللہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ اور جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، اپنی آرزویں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جن سے ہم بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہیں، جن سے ہم رزق مانگتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اگر یہ اتنی طاقت کے مالک ہوتے، اگر اللہ رب العزت نے اتنا اختیار ان کو دیا ہوتا تو یہ اپنی زندگی کے مالک ہوتے، اپنے آپ کو اس دنیا کے اوپر قیامت تک زندہ رکھتے۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ جن کو تم اپنے رب کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر دے۔ ایک مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات ہے، ایک مکھی کے پر بنانے کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ سارے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کا پر بھی یہ نہیں بنا سکتے۔ پر بھی دور کی بات ہے، آپ کے کھانے سے مکھی ایک لقمہ اٹھا کر لے جائے تو اس لقمے کو واپس لینے کے بھی تمہارے پاس اختیارات نہیں ہے۔ مکھی کھانے سے کتنا کو لقمہ اٹھا کر لے کر جاتی ہے؟ وہ جو مکھی تمہارے کھانے سے ایک ذرے کے برابر اٹھا کر لے گئی اس کے بھی یہ مالک نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے دربار سے، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں پہنچائیں گے۔ آخر میں لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اے امام الانبیاء اللہ رب العزت سے سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت لوگوں کا حساب کتاب شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا اور
اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر گر جاؤں گا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے وہ کلمات میں بولوں گا جو مجھے اب نہیں پتا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کریں گے، میرے دل کے اندر ان کلمات کو الہام کیا جائے گا، وہ میری زبان پر آئیں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ لمبا سجدہ ہوگا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، یا محمد ارفع رأسک سل تؤت اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، اپنی زبان سے بولیے، سل تؤت، سوال کیجئے ہم آپ کو عطا کریں گے، اشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی، ساری دنیا کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ یا تو آپ اپنی ساری امت میں سے آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیں، ایک اختیار یہ دیا گیا ہے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ شفاعت کو قبول کر لیں، قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ ان دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کریں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا، سفارش کر کے میں جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے لوگوں کی سفارش کرنے کا مجھے حق نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت میرے لیے ایک حد کو مقرر کریں گے۔ یہ نہیں کوئی مشرک ہے اس کی بھی سفارش کر دی جائے، کوئی زانی ہے اس کی بھی سفارش کر دی جائے، اور کوئی سود کھانے والا ہے اس کی بھی سفارش کر دی جائے، اللہ رب العزت میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا، اللہ رب العزت میری سفارش کے بدلے میری امت کے لوگوں کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن کے اندر نوٹ فرما لیجئے کہ کوئی دنیا کے اوپر ایسی ہستی نہیں ہے، سارے انبیاء علیہ السلام میں سے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر ہیں، بڑے محبوب ہیں اللہ کو۔ کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہو، ان کے اوپر اللہ نے وحی بھی نازل کی، شریعتیں بھی نازل کی، ان سے ہم کلام بھی ہوئے، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو دی ہیں، لیکن سفارش کا حق ان کو نہیں دیا۔ تو یہ جو عام سے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جن کو اتنا مقام بھی حاصل نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، انبیاء کو، رسولوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، تو آج کے ان لوگوں کو کون حق ملتا ہے؟ ان کے پاس بھی حق نہیں ہے۔ اگر سفارش کر سکے گی تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور اس کے لیے بھی حد مقرر کی جائے گی کہ ان لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو آپ۔ تو ہم کس بھول کے اندر لگے پھرتے ہیں؟ ہماری کون سی سوچ ہے؟ ہم کس دنیا کے اندر، وہم و گمان کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں